اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو ایک دفعہ رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تم اپنی پوری بادشاہتی مجھے دے دو اور پورے عرب کا راج مجھے سونپ دو، میں پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں صلیب پہ چڑھا دیا جائے، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بادشاہ بار بار کہہ رہا تھا کہ نصرانیت قبول کر لو اور اپنی جان بچا لو۔ آپ نے پورے صبر اور استقلال سے ارشاد فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی ایک دیگ کو آگ بگولا کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ دیگ پیش کی گئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کو اس تپتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس دیگ میں ڈال دیا گیا، اور اس قیدی کا پورا گوشت جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا دیکھو، اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو اور ہمارے مذہب کو قبول کر لو، ورنہ اس آگ کی دیگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے پھر کہا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں حضرت محمد کے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پہ چڑھا کر اس دیگ میں ڈال دو۔ جب یہ آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پہ چڑھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ رک جائیں، اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب انہیں امید بندھ گئی تھی کہ شاید آزاد کو دیکھ کر ان کے خیالات بدل گئے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ میری بات مان لیں اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامیت میں آ کر سلطنت کا سانجی بن جائیں۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ میں صرف اس لیے رو رہا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں آزاد کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے جسم کے ایک ایک حصے میں ایک جان ہوتی تو میں آج سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور بہت سارے دن کھانا بند رکھا۔ کئی دنوں کھانا بند رکھنے کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اسے بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ بادشاہ نے آپ کی طرف بلاوا بھجوایا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا تھا کہ میں خنزیر اور شراب پی لوں، لیکن مجھے تجھ جیسے دشمن کو اپنی ہار میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے سب قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ آپ نے اس کی یہ شرط قبول فرما لی اور اس بادشاہ کے سر کا بوسہ لے لیا۔ تو بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ دوستو، جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ جہاں سے آزاد ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ خود سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا تو خلیفہ مسلمین کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی چومے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کے پہلے آپ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا سر کا بوسہ لیا، پھر مجمع میں تمام مسلمان جو موجود تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔